السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عسکری بیوس۔ بات کرتے ہیں ان کے تعارف کی۔ تو عسکری بیوس کی پیدائش جو ہے یونان میں ہوئی، اور ان کا زمانہ جو ہے بقراط صاحب کے زمانے سے پہلے کا زمانہ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے ان کا۔ لیکن یہ اس بات کی تحقیق نہیں ہے کہ ان کی پیدائش جو ہے بیفور کرائسٹ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کتنا پہلے ہوئی، اور جو ہے تاریخی حوالوں سے اس بات کے بھی شواہد ملتے ہیں کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے شاگرد تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کا یونانی نام ہرمس تھا، اور یہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے طبابت کے پیشے کو انجام دیا، لہٰذا اہل یونان یعنی یونانیوں نے ان کو طبیب اول کا درجہ دیا۔ شروع میں یہ جو ہے ایک مذہبی پیشوا تھے، جس بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، لیکن جب ان کی عمر جو ہے 50 سال کے پہنچی تو اس وقت جو ہے ان کو علم طب حاصل ہوا، اور پھر اس کے بعد سے جو ہے انہوں نے طبابت کے فرائض کو انجام دیے، اور 90 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ اور جو ہے بہت سارے، حالانکہ تاریخ کی کتابوں میں بہت سارے دیوی دیوتاؤں کا ذکر ملتا ہے، لیکن جتنا عظمت، عقیدت اور شہرت عسکری بیوس صاحب کے حصے میں آئی، اتنا کسی اور کے حصے میں نہیں آئے۔ مرنے کے بعد ان کے مرنے کے بعد یونان والوں نے جو ہے ان کو صحت کے دیوتا کے نام سے جانا اور پکارا۔ اب بات کرتے ہیں تعلیم و تربیت کی۔ عسکری بیوس صاحب کو جو تعلیم جو ہے وہ بذریعہ الہام ہوئی تھی، ان کو کسی نے نہیں سکھایا تھا، اور اس کے بھی شواہد ملتے ہیں کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے شاگرد تھے، اور ان کو ادریس علیہ السلام کے یونانی نام ہرمس تھا، اور جو ہے شروع میں یہ مذہبی پیشوا تھے۔ 50 سال کی عمر ہوئی تب ان کو علم طب حاصل ہوا، اور 90 سال کی عمر میں جو ہے ان کی وفات ہوئی۔ اب بات کرتے ہیں فضل و کمال عسکری بیوس و حیثیت استاد۔ عسکری بیوس صاحب جو ہے طب کو بہت پاک اور مقدس سمجھتے تھے، اس وجہ سے وہ صرف جو ہے اپنے گھر والوں اور اپنے خاندان والوں کو علم طب کی تعلیم دیتے تھے، اور ان کی جو ہے بیوی تھی، ان کا نام اپیون تھا، جو ہے درد کے علاج میں ماہر تھی، اور ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام ہائجیہ تھا، جو صحت کی دیوی کہلائی۔ دوسری بیٹی پناسیہ تھی، وہ بھی علاج میں مدد کیا کرتی تھی، اور ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا ٹیلیسفورس، جو اپنے والد صاحب کے کام میں علاج و معالجہ میں مدد کیا کرتا تھا۔ اور عسکری بیوس جو ہے ایک الہامی طبیب تھے، اور یہ لوگوں کا، مریضوں کا چہرہ دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ مرض جو ہے قابل علاج ہے یا قابل علاج کے قابل نہیں ہے، لہٰذا ان مریضوں کا ہی علاج کیا کرتے تھے جو علاج کے قابل ہوتے تھے، اور لا علاج مریضوں کو روانہ کر دیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں مشہور واقعہ ایک یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک حاملہ عورت جو ہے ان کے پاس آئی، جو اپنے پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں معلوم کرنا چاہا، تو عسکری بیوس صاحب نے جو ہے عورت کی طرف نظر کیا، اور پھر فرمایا کہ جب تمہارا شوہر یعنی ہسبینڈ جو ہے آفتاب یعنی سورج کی عبادت میں مشغول تھا، اس وقت تم نے بدکاری کی تھی، اب لہٰذا یہ پیدا ہونے والا جو بچہ ہے یہ نہایت بھیانک ہوگا، اور اس کی شکل بدصورت ہوگی۔ چنانچہ ان کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی، اس عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جس کی صورت جو ہے بہت بدصورت تھی، بھیانک تھی، اور اس کے دونوں ہاتھ اس کے سینوں میں جو ہے وہ دھسے ہوئے تھے۔ اب بات کرتے ہیں ان کی وفات کے بارے میں۔ ان کی وفات کو لے کر بقراط کا یہ کہنا ہے کہ مرنے کے بعد ان کو جو ہے خدا کے حکم سے آتشی ستون پر بٹھا کر اڑا لیا گیا۔ مورخ غلام جیلانی صاحب کے نظریے بھی جو ہے کے مطابق بھی جو ہے ان کو جو ہے آسمان کی طرف نور کے ستونوں پر بٹھا کر اٹھا لیا گیا۔ ان کے چند اقوال ہیں، قول اور نصیحتیں ہیں۔ ان کے یہ ایک قول ہے کہ موجودہ زمانہ کی برائی کرنے والے لوگ اس کے گزر جانے کے بعد ماضی کی تعریف کرتے ہیں اور مستقبل کا رونا روتے ہیں۔ اور جو ہے کسی نے پوچھا کہ زندگی کیا چیز ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ جو آج کا دن ہے وہ کام کرنے کا ہے، بیتا ہوا دن کل کا وہ فرصت کا دن تھا، اور آنے والا دن جو ہے وہ آرزو و امیدیں کے پورا ہونے کا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ان پڑھ بے پڑھے لکھوں کی مثال اس کولہو کے بیل کی طرح ہے،
جو ایک دائرے کے سرکل کے چکر میں کے اراؤنڈ جو ہے چکر لگاتا ہے اور جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔